رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امریکہ نہیں کر سکتا، لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے۔ سرکار طریقہ بتا کے گئے، اور اس حدیث کی سند پر ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد، کتاب الروح کے اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کی سند پر۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ اگر یہ بات کمزور ہوتی صحابہ اس پہ عمل کیوں کرتے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے، پھر فرمایا فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کہ سر کی طرف کھڑا ہونا ہے، تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، پھر فرمایا اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے، اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل، ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے۔ مثلا ایک بندے کا نام خالد ہے، امی اس کا نام زینب ہے، تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاؤ گے یسمع ولا یجیب، سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا، دوبارہ کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اور اما عائشہ ان کو سمجھ آ گئی، کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا۔ لہٰذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں، کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا، میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں۔ صحیح، اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، قرآن نے واضح کہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے۔ کلیب بدر والا جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے، یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا تو ہمیں۔ تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی، ان کا عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں، تم تو اس دنیا میں ہو نا، دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو۔ انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے، اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون، وہ جان چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں۔ اما عائشہ وہابی نہیں سن، دیکھو نا جی یہ بات کر دیتے ہیں نا جی، وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ ہے فلاں فلاں ہے، آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات۔ لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا، تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے؟